بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ واقعہ معراج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ اس کے کئی پہلو ہیں۔ واقعہ معراج کے کئی روحانی وہ پہلو موجود ہیں۔ سائنٹیفک آپ نقطہ نظر سے دیکھیں، جس انداز کے اندر بھی آپ اس کو پڑھیں، آپ کو ایک نئی لذت اور آپ کے دل دماغ کے اندر ایک خاص وہ تازگی وہ محسوس ہوگی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر پہلو کے اعتبار سے شانوں کا پتہ چلے گا۔ واقعہ معراج میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے چند گروہوں کو دیکھا۔ ایک گروہ ایسا تھا کہ جس کے سامنے اعلیٰ خوشبودار اور عمدہ گوشت وہ موجود تھا۔ وہ لوگ اعلیٰ گوشت کو چھوڑ کر جو گلا سڑا بدبودار گوشت تھا وہ لوگ ان کو کھا رہے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ہر سوال عدم علم کی دلیل نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا لیکن اس کے باوجود پوچھا کہ موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ فرشتے دنیا میں جب ذکر کی محفلوں سے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جانتے ہوئے بھی یہ سوال پوچھتا ہے کہ فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو وہ فرشتے پھر سارے معاملات بتاتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر بھی یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کی حلال بیویاں ہوں گی، طیب اور طاہر بیویاں ہوں گی، یا جن کے پاس حلال مال ہوگا، وہ اس کو چھوڑ کر وہ ناجائز عورتوں کی طرف اپنے تعلقات بڑھائیں گے اور حلال مال کو چھوڑ کر حرام مال کو کھانے کی طرف وہ کوشش کریں گے اور وہ حرام مال وہ کھائیں گے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک گروہ کو دیکھا کہ جو لوگوں کا گوشت کاٹ کر وہ کھا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ غیبت یہ کتنی بڑی لعنت ہے اور کتنی بڑی بیماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے سر بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ وہ کچلے جا رہے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز کے اندر سستی غفلت کیا کرتے تھے اور نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز کے وقت ان کے سر باری ہو جاتے تھے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک قوم کو دیکھا، وہ فصل اگا رہے ہیں، جیسے ہی وہ اگاتے ہیں اگلے دن ہی وہ مکمل فصل تیار ہو جاتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اخلاص کے ساتھ نیکی کیا کرتے تھے، تو آج اللہ تعالیٰ ان کو 700 گنا زیادہ وہ اجر عطا فرما رہا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے کہ جن کے منہ کے اندر پتھر ڈالے جا رہے ہیں، وہ ان کے نیچے سے وہ نکل رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا ناحق اور ظلماً وہ مال وہ کھایا کرتے تھے۔ اسی طرح عورتوں کو دیکھا کہ ان کو عورتیں پستانوں کے ساتھ وہ لٹکی ہوئی ہیں جہنم کے اندر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ زانی عورتوں کی مثال ہیں، یہ زانیہ عورتوں کی وہ مثال ہے کہ جو دنیا کے اندر بدکار تھیں اور بدکاری کیا کرتی تھیں۔ آپ اس حدیث کو پڑھیں اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر اور فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر اور دوسری ایپس کے اوپر کس طرح مسلمانوں کی بچیاں
وہ اپنے جسم کی معاذ اللہ نعوذ باللہ نمائش کر رہی ہیں، کس طرح اپنے جسم کو دوسروں کو جو ہے وہ دکھاتی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن، کچھ ایسی عورتیں بھی ہوں گی جنہوں نے لباس بھی پہنا ہوگا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ عورتیں ننگی ہوں گی۔ تو آج ان کی یہی مثال ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے پاس جو ہے وہ لکڑیوں کا گٹھا ہے، اب وہ اس کو اپنے اوپر اٹھاتے ہیں، اٹھایا نہیں جاتا، اس کو نیچے رکھ کے اس کے اوپر کچھ اور جو ہے وہ لکڑیاں ڈال دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے قرض ادا نہیں ہوتا لیکن یہ اور قرضہ لے لیتے ہیں، جن سے امانتیں ادا نہیں ہوتی لیکن یہ اور امانتیں اپنے سروں کے اوپر لے لیتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی رات ایک گروہ کو دیکھا کہ جن کی زبانیں اور جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو بے عمل تھے اور خطاب کیا کرتے تھے۔ بے عمل خطیب، بے عمل وائز جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں۔ آج علماء کی ناگفتہ بے حالت آپ دیکھیں کہ یہ ہر کوئی نہیں، بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، لیکن کئی لوگ جن کے عمل کے اندر کمزوری ہے وہ بھی اس حدیث پاک کو پڑھیں اور اپنے عمل کو درست کریں، نماز کو درست کریں اور اس طرح اپنے معاملات کو درست کریں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ایک وادی کے پاس سے گزرا جہاں پر بہت ہی بھیانک بکرو جو ہے وہ آواز آ رہی تھی اور وہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی تھیں کہ مجھے اہل دوزخ جو ہے وہ عطا کیے جائیں، اے باری تعالیٰ مجھ سے اپنا یہ وعدہ پورا فرما، لَأَمْلَأَنَّ جہنم، کہ میں جہنم کو ضرور بھروں گا، میرے شعلے، میری زنجیریں، میری گرمی، میرا تھور، میرا لہو، میری پیپ، میرا عذاب، میری سزا جو ہے میں یہ چاہتی ہوں یہ کچھ لوگوں کو دی جائے جس کا تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ میری گہرائی بہت زیادہ ہے، میری آگ بہت تیز ہے، مجھے وہ لوگ دے جن کا تو مجھ سے تو نے وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر مشرک اور کافر اور خبیث، منکر، بے ایمان، مرد اور عورت تیرے لیے یہ سن کر جہنم نے کہا کہ میں راضی ہوں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے جہنم سے یہ کہا کہ ہر کافر، ہر مشرک جو ہے وہ تیرے لیے ہیں، تو کیا تو راضی ہے؟ تو پھر جہنم نے کہا کہ میں راضی ہوں۔ تو واقعہ معراج کا یہ جو عملی پہلو ہے اس کی طرح ہمیں غور کرنا چاہیے، خاص کر الصلاۃ معراج المومنین، اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نماز مومن کی معراج ہے، زکوٰۃ وقت پر ادا کرنی چاہیے، سود سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، گھروں کے اندر جو ہے وہ پردے کا اہتمام کرنا چاہیے اور عمل کی طرف راغب ہونا چاہیے، نیکیوں کی طرف جو ہے وہ اپنا مزاج جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعہ معراج کو سمجھنے کی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔